کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ تیز، مثبت کیسز کی شرح 14% تک پہنچ گئی۔ سندھ حکومت کا کورونا پابندیاں مزید 2 ہفتے برقرار رکھنے کا اعلان۔ سیاحتی و ساحلی مقامات، پارک اور شادی ہال بند رہیں گے۔ دکانیں رات 8 بجے کی بجائے شام 6 بجے بند ہوں گی۔ تعلیمی اداروں کا فیصلہ صورتحال دیکھ کے ہوگا۔ کورونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں فیصلے۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے پھیلاؤ کم نہ ہوا تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ کورونا سے متاثرہ اضلاع میں تعلیمی ادارے 24 مئی سے نہ کھولنے کی ہدایت۔ تعلیمی ادارے صرف 5% سے کم مثبت کیسز والے اضلاع میں کھولے جائیں۔ MCOC کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مراسلہ۔ سیاحت کا شعبہ 24 مئی سے کھل جائے گا۔ ملک میں کورونا سے مزید 4007 نئے کیسز۔ 30 سال اور زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن جاری۔ لاہور ایکسپو سینٹر پر قطاریں لگی رہیں۔ ہائی ٹرانسمیشن لائن کی ٹرپنگ، کراچی میں ابھی تک بجلی مکمل بحال نہ ہو سکی۔ وزارت توانائی کے مطابق NKI بلدیہ 1 اور 2 لائن ٹرپ کر گئی تھی۔ 900 میگا واٹ بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی۔ کے الیکٹرک کو 500 میگا واٹ سپلائی جاری۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کئی علاقوں میں بجلی بحال کی جا چکی۔ بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کئی اسپتالوں کی بجلی بھی بند رہی۔ 50 لاکھ لوگ بے روزگار اور 2 کروڑ بدترین غربت کا شکار ہو چکے۔ ملک کی معیشت پاتال میں جا گری۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے ترقی کی شرح 5.8 پر چھوڑی تھی۔ عمران خان کا معاشی نظام صرف دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں غربت کی شرح 27% تک پہنچ چکی۔ ترقی کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو شرم آنا چاہیے۔ IMF کے کڑے پروگرام کے باوجود مضبوط گروتھ خوش آئند ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے، زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر اور کورونا کے باوجود گروتھ قابل قدر ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا ٹویٹ۔ حماد اظہر نے کہا نون لیگ نے اپنے آخری سال میں نوٹ چھاپ کر 7000 ارب کا قرضہ لیا۔ فاروق حبیب بولے نون لیگ کا دور سرخی پاؤڈر والا، ترقی مصنوعی تھی۔ شہباز شریف کا بلیک لسٹ سے نام نکالنے کے متعلق احکامات پر عمل درآمد کی درخواست واپس لینے کا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس علی واقر نجفی 24 مئی کو سماعت کریں گے۔ شہباز شریف اب ECL میں نام شامل کرنے کا اقدام چیلنج کریں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی اپیلیں 25 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ PTI میں کوئی گروپنگ نہیں، اختلافات بھی ختم ہو چکے۔ اپوزیشن کو غلط فہمی تھی تبھی لڈیاں ڈال رہی ہے۔ فواد چودھری کی گفتگو۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی نعمان لنگڑیال کے گھر آمد۔ جہانگیر ترین گروپ کے ارکان بھی موجود تھے۔ گروپ کے ارکان کی بعد میں جہانگیر ترین سے بھی ملاقات ہوئی۔ حکومتی نمائندوں کے ساتھ ملاقات پر بریفنگ دی۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے گجرات میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں سابقہ حکومت نے 10 سال تک گجرات کو ترقیاتی فنڈ سے محروم رکھا۔ جہانگیر ترین گروپ کے متعلق بولے اسمبلی میں کھڑے ہونے والوں کے گرد ابھی تک سوالیہ نشان موجود ہے۔ حسن نواز کے دفتر کے سامنے حملے کی رپورٹ 20 مئی کو ملی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مطابق سٹین ہوپ ہاؤس کے سامنے 4 مشکوک افراد کی اطلاع دی گئی۔ نون لیگ برطانیہ نے نواز شریف پر حملے کی اطلاع اور ویڈیوز 21 مئی کو جاری کی۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں لندن میں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے تو واپس آ جائیں، جیل میں سیکیورٹی بڑھا دیں گے۔ عالمی دباؤ کام کر گیا، امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ صدر بائیڈن نے مسئلے کا حل 2 ریاستوں کا قیام قرار دے دیا۔
کہتے ہیں پالیسی میں تبدیلی صرف یہ ہے کہ مسئلے کا 2 ریاستی حل ہو. یقین ہے اس پر آگے بڑھا جا سکتا ہے. اسرائیل کو غزہ کے شہریوں کے نقصان کا ازالہ بھی کرنا ہوگا. ادھر امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیلی ہم منصب کو پیغام، کہا ہمیشہ آپ کی حمایت نہیں کر سکتے. پاکستان فلسطین میں دیرپا بندی اور مذاکرات میں پیش رفت کا خواہش مند. مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے حل کے بغیر پائیدار امن ناممکن ہے. شاہ محمود کی کشمیری رہنماؤں سے گفتگو. وزیر خارجہ کی امریکی ایوانی نمائندگان کی ایشیا کمیٹی سے ویڈیو لنک پر ملاقات. کہا امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد شراکت داری بڑھانا چاہتے ہیں. ارکان کانگریس کی علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف. مبینہ طور پر سرحد پار کر کے پاکستان میں گھسنے والا بھارتی گرفتار. مبینہ بھارتی شہری نے پولیس کو بیان میں اپنا نام ندیم بتایا. کہا گھر سے لڑ کر نکلا، بارڈر کراس کر کے پاکستان آ گیا. اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودھا، ہالہ، جتوئی اور دیگر شہروں میں بارش. ملتان، خانیوال، حیدرآباد، ٹھٹھہ، نواب شاہ اور دیگر علاقوں میں شدید آندھی. کئی علاقوں میں سائن بورڈز اکھڑ گئے، تار ٹوٹ گئے. فیسکو ریجن میں آندھی اور بارش کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام متاثر. ادھر زیارت اور گرد و نواح میں ہلکی بارش کے ساتھ یالہ باری بھی ہوئی. اور پی ایس ایل 6 کے ڈرافٹ میں متبادل کھلاڑیوں کا انتخاب. سلطانز، کنگز، قلندرز، یونائیٹڈز اور گلیڈیٹرز نے متبادل کھلاڑی چنے. ریہیب کے بعد شاداب خان بھی یونائیٹڈ کی قیادت کے لیے تیار. انضمام الحق زلمی کے مینٹور اور بیٹنگ کوچ بھی بن گئے. ہر ٹیم 20 کھلاڑیوں کو ابوظہبی لے کر جا سکے گی. ناظرین، تگڑے بیوروکریٹس کا 6 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ اور مراعات حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا. وفاقی کابینہ نے بیوروکریٹس کو سرکاری کمپنیز کا سربراہ اور ممبر تعینات کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا. اسلام آباد سے سہیل بھٹی کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. وفاقی کابینہ نے بیوروکریٹس کو سرکاری کمپنیوں کا سربراہ اور ممبر تعینات کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا، جس سے تگڑے بیوروکریٹس کا 6 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ اور مراعات حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا. سیکرٹری کابینہ ڈویژن سردار احمد نواز سکھیرا کی مخالفت پر کابینہ کمیٹی کا فیصلہ منسوخ کیا گیا، جس کے بعد اب بیوروکریٹس مستعفی ہوئے بغیر MP1 سکیل پہ سرکاری کمپنی میں تعینات نہیں ہو سکتے. وزیر خزانہ شوکت ترین نے بھی کابینہ سے سرکاری کمپنیوں کے بورڈ سے بیوروکریٹس کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ سرکاری کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تعینات سیاستدانوں کو بھی ہٹایا جائے. کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کو ہٹا کر پروفیشنلز تعینات کیے جائیں.